یہ حدیث آرہا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کریں گے کہ من ہندو کہتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں دیوان آتا کہ ایک شخصیت گشتی یا رسول اللہ میں ہلاک بتوں، یعنی یہ بھی گشتی میں بن گتوں میں ہلاک بتوں میں تباہ بتوں، یعنی ایمونی لفظ استعمال کرتوں تو آدھی سے تو کا بن گرے کے لفظ استعمال ہوئے دا ہلاک بو گئے، یعنی درستنگ کا یقینا یا رسول اللہ میں ہلاک بتوں واجہ جس کو چی بتا گشتی واجہ رمضان اور روچی کی حالت تم ہوتی لوگی ایک رشت و جماع کو تو رسول اللہ فرمائے جی کہ غلام استے تو آزاد بکن گشتی واجہ نہیں سے واجہ فرمائے تو دما پہ در پہ یکوی شسترو چنی دما روچک بدار گشتی واجہ من چوکت نقیم و مزدوری مردمی من دما روچک دارے من طاقت نہیں ستے تو واجہ فرمائے گوڑا شست مسکینن سو بگا نان بدے شست مسکینن نان بدے گشتی واجہ من غریبی مردمی میں ایک آرہ بھی کت نکی تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مطلب اشیاء کہ ہمیں دیوان چکا انہیں نشتگا پدا کم و دیر گوست یعنی دیوان چلا گایت یک مردیت اور بلائیں مطلب اشیاء کہ ناگونت تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ نائے اما مقتل توکا یعنی کہ اما کچو لشانی توکا یعنی بازی نائیت مزنی مطلب اشیاء کہ نائیہ کی مردیار گونت وعد کو واجہ خدمت داتن تھی واجہ فرمائے کجی اما مردم اما سوال کنو کجی سائل کجی کہ اولاد کو پیجت ہمیں مردہ کو واجہ منو واجہ فرمائے این عام بزور برو شب باہر کن غریبا نسانا تو آئی گو یا رسول اللہ منا چی زیادہ غریب تری مردو بست یا رسول اللہ مدینہ دوئیں استانی تو کا چشین لوگ نہیں کہ چمم غریب تری بھی میں وہ غریب منی لوگا نان نہیں ورگا من دگرہ ربری بھی نہیں تو واجہ فرمائے برو شرم ہوتی لوگ مردمان سرا خرچش کا ہوتی چکانا ہوتی لوگ مردمان بوانی واجہ بچکن دے تیال تک کہ واجہ دیمی دندان ظاہر بکتا ہوں کسی شرم برو ہوتی جن چکم بوانی تو یعنی اسی واسطہ خاصت یہ ہمیں صحابی واسطہ اللہ رسول خاص یعنی کہ یہ عمل اجازت دا ورنہ اشیں کہ انسان وتی کفارہ یا وتی منت و وتی چیوشنتی ہما نظر و قولا وطارہ وتی چکانا دات لگا بلے واجہ اسی واسطہ خاص کچھ ہے کہ ہمیں حالت تو کا واجہ شردیس تو واجہ یہ واسطہ مطلب شن نرمی فرمائیں تو یہ حدیث سے چھ معلوم ہو گئے کہ رمضان ایک مرد میں قصدن جمع بکا بستری بکا تو آئی آرہ یہ کفارہ سرا کائیں سمجھتے ہیں نا نو غلام آزاد کرنے کے زمانہ نہیں لہذا نو شسترو چروچک دار رگی شسترو چروچک داشت نہ کرنے کو شست مسکین نان واری نگی نو بزن تھی اما کفارہ ادا بھی تو رمضان آرہ کفارہ استی تو علماء کرام فرمانا پوری رمضان تو کا چاہے مردوں امیچو بار غلطی کا کفارہ رمضان میں یقین بھی یہ رمضان کفارہ یعنی ہمارا رمضان کے تیسر چلا گئے ہماری سزا ہے تو رندہ ابھی چونکہ روچگانی قضاں آپ دارگی ہیں شسترو چبری ڈنڈ پور کنگی فائن پور کنگی آنکھیں قضاں روچی اپد الگ دارگی تو رمضان شریف اگر مردمی جان بوجھ کر بوارتے ہیں ایسا رکشی بلائیں کفارہ ہی کہتے ہیں یہ کفارہ مطلب اسی کہ چیزی معلوم ہو کہ رمضان روچگانی ورق چچگرانی باب المجامع فی رمضان هل یتی معلوم الکفارہ اذا کانوا محاویج رمضان قصدن جمع کنو کوتی کفارہ وتی مطلب اسی کہ لوگ مردمانہ وارد کا وقتی کیا محتاج بھی ہو وبه قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبه حدثنا جرير عن منصور عن الزهري عن حميد ابن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان الاخر وقع على امراتي في رمضان فقال اتجد ما تحرر رقبه قال لا قال فتستطيع ان تصوم الشهرين متتابعين قال لا قال فتجد ما تطعم به 60 مسكينا قال لا فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق في تمر وهو الزبيل قال أطعم هذا عنك قال عني أحرج منا وما بين لابتي أهل بيت أحوج منا قال فاطم أهلك یہ حدیث سارا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی بیان فرمانا ہے ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت حاضر گشتی واجہ مو بدنصیب بتو چی بترا شیما رمضان ہوتی لوگی کی رات کو صحبت کو واجہ فرمائے مرتی کہ غلام اصبر آزاد کے گشتی واجہ نہیں واجہ فرمائے دو ماہ لگاتار متواتر روچک بیدار گشتی واجہ میں اسی بھی کتنا کی گوما مزدوری یعنی مردمی واجہ فرمائے شرع مرد شست مسکین نان بوارے گشتی واجہ یہ مو سکیں غریب ہوں شست مسکین من کجا نان داد کی پتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یک نائے بلائیں تیلے آرگو واجہ واسطہ واجہ خدمت
واجہ فرمایت کہ یہ ناہا بزرگ بروشن غریبان بوارے اسی گوشت کے واجہ مدینہ درمیان ہمیں چکے لوگ ہیں چمنی لوگا چی غریب تیرے دیئے لوگ ہستے شین گران ہستے کہ چمن چی زیادہ محتاج بھی من درست چی زیادہ محتاج ہوں. تو واجہ فرمایت ٹھیک ہے بروتی لوگ مردمان بوارے. تو یعنی حدیث چی معلوم بو کہ رمضان اگر ایک مردمی ہوتی روچ کا بفروشی امی قیاس حکمہ یا کہ جار بوجھ کر قصدن ورق بوا یا کہ آپ بوارتے ہیں آپ ہی ہمیں حکم تو کہیں یا کہ جمع بکا چاہے کہ روچ کے نام امساک عن الاکل والشرب والجماع میں صحیح چیزیں نام روچگی ورق نوشک جماع چی بچک. تو اس صحیح چیز میں یقین چیزیں تو کہیں یقین اگر جان بوجھ کر ایک آرہ بکا تو آرہ باقاعدہ کفارہ کہتے ہیں. رمضان کفارہ معاشمہ گندگان چی چکرانی. تو برحال رمضان ہوتی روچگانی پروشک غلطی سرا مطلب بیالی ابو پروانی سمجھتے نا روچ کے جن نہ پروشی باقی غلطی بو روچک پروشی بلے صرف قضا کے کفارہ نے غلطی شیں کہ تو غرغرہ کو آپ لاپش ہوتا پونزہ ہمیں جو آپ چاڑیں کہ لاپش ہوتا ظاہری ادروک مطلب شیں کہ یک چر رہی نٹی چیزی دپا کو سمجھتے نا کلا دپا کو لاپش ہو روچک پروشی چاہے لاپا ہرچی برو روچک پروشی چاہے چیز ورگی بھی چاہے مبی لیکن پا کلا ایر برگا پا نٹے ایر برگا پاما چیزیں ایر برگا کے سنگی بھی غذا نہیں کسی نوا الٹا مردم پریشان بھی لاپا آسنی شو الٹا مردم غمزدہ بھی ڈاکٹران رو پریشان بھی. تو مقصد کا پیش ہے روچک بلے پروشی چاہے لاپا وشو. تو رمضان لاپا اچھی برگی نہیں اگر چاہ چیز ورگی مبی آ چیز کے ورگی نے آ صرف تیسرا قضا کاری کفارہ نہیں آ رہی اگرچہ جان بوجھ کر ایک مرتبہ نٹ ٹپوا کفارہ نہیں تھی صرف قضا کے چاہ نٹ ورگی چیزی کی نہیں. تو یہ ہم مسئلہ استنگ اما چیز کے خوراکی غذائی ورگی اما چیزیں ورگا چی قضا کفارہ کیت. باب الحجامہ والقیء للصائم. حجامہ کنک امی کے خون کا شب پمپنگ کنا اور الٹی کنک روچک والے مرد میں واسطہ. وقال لي يحيى بن سالم حدثنا معاوية بن سلام حدثنا يحيى عن عمر بن الحكم بن ثوبان سمع أبا هريرة إذا قاء فلا يفطر إنما يخرج ولا يولج. ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطر والأول أسى. وقال ابن عباس ويكرم الصوم مما دخل وليس مما خرج. وكان ابن عمر يحتجم وهو صائم ثم تركه فكان يحتجم بالليل واحتجم موسى ليلا. ويذكر عن سعد وزيد بن أرقم وأم سلمة احتجموا صياما. وقال بكير عن أم علقمة كنا نحتجم عند عائشة فلا تنهى. ويرهى عن الحسن عن غير واحد مرفوع فقال أفطر الحاجم والمحجوم. وقال لي عياش حدثنا عبد العالى حدثنا يونس عن الحسن مثله قيل له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ثم قال الله أعلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کا مفتی کہ ایک مرد میں الٹی بکن تو آئی چی روچک نپرشی چاہ کہ الٹی ڈننا کشی توکا نہ رو توکا چی ڈننا چیز درکیت ڈننا چی توکا نہ رو تلاپت پمیشہ الٹی چی روچک نپرشی. اگر چی الٹی مطلب ہے کہ دپے پورا بھی سمجھتے نا ارچوٹ بھی ہاں اگر یک مردمی چو خیر شاز و ناظر ہیں نادر بھی چی یک کی چو بکن کروڑ تو کا یک مردمی وقت یعنی دستا دپا بکان جان بوجھ کا الٹی پتہ ہوتی الٹی ایر ببا نوشی روچک پوشی بلے وڑی مردم مشکل ہیں اگر بالفر دنیا ہے بلکہ کدھر ہے بلے ہوا مردوں کے جان بوجھ کر الٹی بکان پتہ الٹی ایر ببا پتہ دوبارہ اسی حکم الگ ہیں کہ خود بخود الٹی کا چاہے بے اختیار الٹی پتہ وتی اختیار نہ چو بغیر اختیار پتہ دوبارہ ایر شکم بھی اسی روچک نہ پوشی. تو الٹی چی یعنی روچک نہ پوشیتے ہیں. تو عباس و اکرام فرمائنا روچک دار ہے روچک اما چیزا چی پرشی کے ڈننا چی تو کا برو یہ مکس کے انسان دپا پتری روچک نہ پرشی. لیکن ایک مرد میں جان پوچھ کر مکس کی بیگی تو دپا را بنا جان پوچھ کر ایری ویشی و روچک پرشی سمجھتے تو مطلب ہے یہ چیز سمجھک لوٹا مکس کی ود دپا شو روچک نہ پرشی چاہ کسی اختیار نیت. تو آ چیز ہی کہ مطلب ہے کہ انسان ہوتی جان بوجھ کر قزن ہمیں وڑا یہ جو دھوپ اگربتی یا کہ لوبان یہ کہ جو مطلب ہے کہ خاص کر عرب ملکان تو کا عیسیٰ کی بخور کنا دونی دیاں چیر سوچکی کنا چی کنا رمضان یہ جائز نہیں کہ ایک مردمی جان بوجھ کر دودھ بزوری تو ہوتی لاپا ببا شیچی روچک پرشی. ہاں اگر مطلب ہے
دگریا کوتا کو بے اختیار مطلب اشیاء دیگے چیزی ورنہ رمضان کچرا بندیا روچک والا مردمان تکلیف دیا گی جان بوجھ کر ایک مردمی اگر اشم بگی بھی آئی روچک پرشی ہاں اگر آئی اختیار نیت آئی نکو تگت اچانک ہمیں بو لگ گئی شے پروانی تو یہ چیز بھی سمجھا لوٹنگ گو. اور ہمیں پیما ابن عمر روچگی حالتا یعنی کہ حجامہ کتا لیکن رندہ پتہ ترکی کت تاکہ مخلوق روچگی حالتا حجامہ مکنا چاہ کہ اسی مردم کمزور بھی وجہ اسی کہ خون در کے تو بعض مردم جس کنا روچگی حالتا ما خون بدین جائز ہے اما مردم کے کمزور بھی آئی وسط جائز نہیں روچک نپرشی بلے شر نہیں چاہے تو کمزور بھی اگر یک کزام کمزور نبی روچگی حالتا ہون دیگا پروان بلی ہون دا تو روچگی حالتا ہون دیگا چاہے روچک نپرشی کیا رون بھی دا ہاں اگر تو وہ کمزور بے پتہ چیگی نہ بے اڑتا ہی وسطہ شر نہیں کہ تو اون بھی دیا بلے روچک نپرشی. اور ام علقمہ وغیرہ درہ روایت کرے کہ ماں بی بی عائشہ کے رب اتگا جنین آدمہ مطلب اتر حجامہ کتا بی بی امانہ نہ کتا کہ شما حجامہ مکنے تو یعنی حجامہ روچگی حالت تا بی بی امانہ نہ کتا یعنی حجامہ چے روچک نپرشی. تو برحال کے یعنی اکثر یعنی ہمیں گپیں کہ روچک نپرشی ہم کمزور بھی اللہ کی ایک مرفوع حدیثی کہ آیتو کا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی یکی رگ کے حجامہ کنگا اور یکی رگ حجامہ کنو کی یکی رگ کنگا حجامہ تو واجہ فرمائش میں دو نانی روچک پرشتا تو علماء کرام فرمائے نا کہ دوئیں غیبت کنگا تو ہمیشہ واجہ اشارہ تعزیرن یعنی تنبیہن فرمائیں کہ شما مطلب سے غیبت کنگا آتا ہے غیبت کنو کے روچک پرشی کے مطلب یہ نہیں کہ اس طرح قضا کفارہ کے یا قضا کے مطلب یہ کیا ثواب کے تو لوٹے اتر نہ مل رہا تو روچگے حالتا غیبت کنگ یہ ہم خراب ہے. تو علماء کرام فرمائنا واجہ میں فرمان کہ افطر الحاجم والمحجوم حجامت کنو کو کنائنو دوئنا نشمہ دب یعنی بود کو شمہ روچک پرش مراد آئی غیبت کنگا بودتا. تو برحال جمہور مسلم فیصلہ مشین کہ حجامہ کنگا چے روچک نپرشی. وبی قال حدثنا معلى بن اسد حدثنا وهيب بن ايوب بن اكرمه ابن عباس ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وهو محرم واحتجم صائم. حضرت ابن عباس فرمانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام تو کا بھی حجامہ کوتا اور روچ کی حالت بھی حجامہ کوتا. احرام حالت بھی واجہ حجامہ فرمائیں تھا روچ کی حالت دوینا واجہ حجامہ فرمائیں تھا. حدثنا ابو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا ايوب بن اكرمه ابن عباس قال احتجم النبي صلی اللہ علیہ وسلم والصائم یعنی حضرت ابن عباس روایت کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روچ کی حالت بھی اجامہ فرمائیں تھا. حدثنا آدم بن ابی یاسین حدثنا شعبہ قال سمعت ثابت البنانی يسأل انس بن مالک اکنتم تکرهون الحجامہ للصائم قال لا الا من اجل الضعف وزاد شبابہ حدثنا شعبہ على عهد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. انس بن مالک اور مردوں جس کو کہ واجہ روچ کی حالت تھا پچھنا جنک یعنی کہ حجامہ کنک جو کپی استے میں جنت تو پپ کنت تو اون در کنت یہ ایک علاج شمع شرع رمضان روچ کی حالت تھا چون سمجھتا شمع شرع مطلب شیں کہ روچک پرشک یا مکرو چیز سمجھتا ہے جواب تھا نہ میں نہ سمجھتا یہ جو عام چیز ہی بودتا مردمہ کو تھا ہاں بلے اگر یک کمزوری بودتا بڑا آئی واسطہ میں عراب سمجھتا بعض مردمہ حجامہ کو تھا انہیں زیادہ درد کر کمزور بودتا نو بیوار بودتا بڑا اسی واسطہ میں عراب سمجھتے گا پارا کہ یعنی تو شر نکو تو رمضان اکا وطر طاقت بعضی طاقت تا ہوتی سرجم بھی کن یعنی وطر کمزوری میلی تو نشتو وطر کمزور کت نشتو تو وطر مطلب اشن کے وطی طاقت تارا کمزور کت تو امی وجہ خون کا شک بھی رمضان اگر رکھے کمزور بھی شر نہیں روچک نپرشی بلا غلط ہے چا باقی روچا شنال بوا ہیچ کار در مردم میں نو کوشکیں سر چکر دیا گئے فائدہ چیز تو بعد نہیں کہ مردم دپچی آباد چیف شنتی سورا دبوج آباد پدا خون بدن چاہ کہ خون کشگا سے کمزوری کے پتہ چیزی ورے جوسی چیزی مطلب اشیں کے خوراکی پتی ہم کمزوری کنٹرول بھی جبکہ روچی کی حالت ہی نہ بھی. باب والصوم فی السفر والافطار روچی کی حالت تھا مطلب مردم مسافر بھی تو اسی بارہ سفر تو کا روزک دارا یا افطار کنا گی بارہ. وبی قال حدثنا علی بن عبداللہ حدثنا سفیان عن ابی اسحاق الشیبانی سمع ابن ابی اوفا قال كنا مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم في سفر فقال رجل انزل فجد لي قال يا رسول الله الشمس قال انزل فجد لي فنزل
فجدع له فشرب ثم رمى بيده هنا ثم قال اذا رايتم الليل اقبل من هنا فقد افطر الصائم. تابعه جرير وابو بکر بن عیاش عن الشیبانی عن ابی اوفا قال كنت مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم في سفر. یہ صحابی بیان فرمانے گا ابو اسحاق شیبانی ابن اوفاچی روایت کا کہ ما اکرد سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مگون تھا یک شخص یا واجہ کو کہ ایرا منی واسطہ ستو بھی بنائیں ایرا بھی بنائیں منی واسطہ ایرا شرف تو آئی کو یا رسول اللہ انگا روچ آئیں مطلب اس نے کہ زاردین تو مطلب انگا گندگ بو گئے روچ. واجہ فرمائے پادا منی واسطہ ستو بنائیں نیچے دوبارہ بنائیں چوگو. واجہ سے بھی بار فرمائے پادا منی واسطہ ایرا بنائیں شرکا نوا شوت ایرا بنائیں تھی. واجہ خدمت آور تھی واجہ وارتا پدا واجہ ہوتی راستین دستازور تو اشارہ فرمائیں کہ وقتی کے مطلب اس نے کہ روچ کے اچھو کے بکت بس خلاص نوچ دیکھے دیر کرے گی نہیں تو افطار ٹیم بھی روچے بکے گوما افطار ٹیم بھی لہذا روچ کے اچھو بکت واجہ فوراً افطار کو یعنی تاجیل کو جلدی ہے تو کا یعنی مطلب اس نے کہ روچ کے بکے بس خلاص تھی روچ کی ٹیم ختم بھی تھی تو ادا چی معلوم ہو کہ افطار مردم جلدی بھی کرتے سنتین شیعہ چوں کنا تاکہ تہار نہ بھی افطار نہ کنا سمجھتے نا ایشن ارچی ہوتی وڑا تو روز کے تی واسطہ بکت خلاص انو جو دبئی یک برج استے برج دبئی ساری نامت رندا برج خلیفہ مشہور ہے تو اسی تو کا او دے علماء کرام فتوی داتا گت کہ جہلے مردم جہلے جو شروعات مردم عام مردمانی پیما بانگ کے بھی ہوتی روچ کے افطار بھی کرنا لیکن یہ چونکہ 160 منزلیں تقریباً 1 کلومیٹر برز ہیں بنگولا تو 160 منزلیں تو برز والا منزل 6 منٹا کے بعد افطار بھی کرنا درمیانہ چھ 2 منٹا بعد چاہ کہ آپ برز مردمہ ہنگر روچا کے اندگاں تو جہلے مردمان واسطہ روچ ہوتا تو مردمہ کے دی روچ شو بس خلاص نو افطار بھی کہیں نہیں کہ نندے چو شیعانی پیما تہار کرے سمجھتے نا یہ سوجا زگری برادری بھی ہمیں پیما آئی مطلب ہے کہ ہما شاہ بانگا قریب ہما مغربہ باز دیر بعد نو دبوج کنائی کہ ہوتی ہمیں روچک بنتے مزے آئی دے ٹیم با خیر مری دیما وشن دبوج نہ کو تھا بلے چن کتابہ اور نشانی گپا مردم اچھی مشکو تھا کہ انچو لیٹ دبوج کنا تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے من تو یعنی گپے زورو کان چونکہ روچ بک کے الحمدللہ ماشاء اللہ ہمیں پیم کرنا گئے کلینڈر ہم بیچار ہمیں پیم روچ کے بک کی بس خلاص نو دیکھ ضرورت نہیں کیا کہ بوشی انگا روشنا ہے بس ٹیم کے پورا بو بس خلاص نو تو دبو جب کہیں حدیث تھا ہمیں ثابت بو کہ افطار تو کا تاجیل کرنا گی روچ چونکہ بک کے بس خلاص تو برحال کے دعا بکنت کہ اللہ پاک مارا شمارا دین اس طرح عمل توفیق